الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر بن الصادق عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله صلوات على محمد وعلى مجھے بھی پیغام دیا کہ ایک بچی ہے ابو زینب بیمار ہے، اس لیے پروردگار اس کو صحت کام نازل عنایت فرما اور پانی مجلس نے اپنے والد کی سارے ثواب کے لیے کسی راہ سے اسے پروردگار اپنے درجات بلند فرما. پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما اور پروردگار دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. میں نے انتخاب کیا ہے زیارت وارثہ کے جملوں کا. پانی مجلس میں کچھ اور مضمون سوچ کے آیا تھا. پانی مجلس سے درخواست کی ہے کہ اگر زیارت وارثہ ہماری مستند ترین زیارات میں سے زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، یہ زیارات امام صادق علیہ السلام اور ان کے جو راوی ہیں وہ عراق ہی کے رہنے والے ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں اور امام کے شیعوں میں سے ہیں، ثقہ ہیں. امام ان کے گھر پہ رکے جب عراق تشریف لائے تھے تو ان کے گھر پہ رکے اور انہوں نے جب زیارات مولا سے سنی تو انہوں نے خود عرض کیا مولا جب آپ زیارت پڑھ رہے تھے تو میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مولا میں نے حافظے سے زیارت کو لکھا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر غلطی ہوئی ہو تو تصحیح کر دیجیے. مولا نے فرمایا سنائیے. انہوں نے سنائی تو مولا نے تصحیح کی. یہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. تو یہ زیارات اتنی مستند ہیں کہ لکھ کے امام سے تصحیح ہو کے ملی. تو ان تمام الفاظ کو ان تمام الفاظ کو خود مولا نے ادا فرمایا ہے. شیعوں میں زیارت بھی اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میرا جی کر رہا ہے میں امام کو یوں سلام کر دوں. بھائی تیرا جی کر رہا ہے تو ذرا مولا سے پوچھ لے سلام کرنے کے آداب کیا ہیں. دیکھیے دعا میں اللہ سے کلام ہے تو معصوم بتائیں گے اللہ سے کلام کیسے کرو، اور زیارت میں معصوم کا معصوم سے کلام ہے. ایک معصوم ہی جانتے ہیں دوسرے معصوم کا مقام کیا ہے. تو امام نے اس اللہ سے سلام کیا. زیارت وارثہ مستند ترین ہماری زیارات میں سے ہے. تو مختصر زیارت ہے. جو بھی ایک زیارت پابندی سے پڑھے تو مولا خود مولا حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کریں. افضل ترین زیارت زیارت عاشورہ ہے. میں زیارت وارثہ کے چند جملوں کی تشریح پیش کروں گا. میرا عشرے کا موضوع تھا، برادر نے کبھی سنا تھا، میں نے لندن میں پڑھا، پھر کراچی میں زیارت عاشورہ میں پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو چند جملے یہاں پیش کر دیجیے. عشرے کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے. سارے
یقین مانیے 2 دن ہو گئے 2 راتوں میں سویا نہیں ہوں. دن میں چند گھنٹے مل رہے ہیں ادھر ادھر مسلسل مجالس سفر ہے تو آواز اور گلا ساتھ نہیں دے رہا. جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. جل امام فرماتے ہیں مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں. زیارت کا نام ہے زیارت وارث یا زیارت وارثہ. السلام علیکہ وارثہ آدم صفوت اللہ. اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام. اب آئیے جناب آدم کی صفوت ہے کیا جس کے وارث مولا حسین ہے؟ اگر سننا پسند فرمائیں تو لیکن ابھی اتنے فرشتے تھے دنیا میں. سب سے زیادہ مخلوقات فرشتے, سب سے زیادہ ملائکہ ہیں. نہ اتنے ریگستانوں میں ذرات ہیں, نہ اتنے بارش کے قطرے ہیں, نہ اتنے درختوں پہ پتے ہیں, نہ اتنے دنیا میں پھول ہیں. کچھ نہیں ہے جتنے فرشتے ہیں. اربوں کھربوں فرشتے تھے. اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا. تو سارے فرشتوں نے سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا تو زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا؟ یہ جناب آدم کو نہیں کہہ رہے, انسانوں کو کہہ رہے کہ انسان خون بہائیں گے فساد کریں گے. تو انسانوں میں سے کیوں بنا رہا ہے خلیفہ؟ ہم میں سے بنا دے. میرے بات گفتگو پہنچ رہی ہے نا. سورہ بقرہ کی آیات میں جلدی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, ساری آیات نہیں پڑھ سکتا. اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تقدیس بھی کرتے ہیں. انسان تو فساد کریں گے خون بہائیں گے, ہم میں سے بنا دے. تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. سارے مجمع کی توجہ ہو. چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں. میں جانتا ہوں آپ کے ہاں دیر سے مجلس نہیں ہوتی, لیکن یہ مجلس مسلسل تاخیر سے 4-5 برس سے جب سے میں پڑھ رہا نہیں معلوم اتنی دیر سے ہو رہی ہے. تو آج تو میں جلدی بھی پہنچ گیا تھا, لیکن بانی مجلس کہنے لگے مولانا اعلان 10:30 کر چکے ہیں اس لیے پہلے نمبر نہیں دے سکتے. تو میں جو جملے پیش کروں سارے مجمع توجہ سے سنے گا, محبت سے, اور سب کے سب حصہ لے کے جانے کے نامی. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو سارے فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا تم سجدہ کرنا اسے جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بناؤں اور اسے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے مل کے کہا ہم میں سے بنا دے, انسانوں میں سے نہ بنا. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں مجمع کی توجہ. تو سارے فرشتوں نے اجماع کیا. سارا مجمع نہیں ہے, سارے فرشتوں نے اجماع کیا. اجماع یعنی کنسنسس, سارے متفق ہو گئے, سب جمع ہو کے ایک بات کہنے لگے ہم میں سے بنا دے خلیفہ, انسانوں میں سے نہ بنا. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے مشورہ نہ دینا, خلیفہ میں بناؤں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بنانا میرا کام ہے, خلافت میری ہے, تو خلیفہ میں بناؤں گا. سارے فرشتوں میں اللہ نے جسے چنا وہ ہے آدم, اور اللہ نے کہا آدم ہے صفی اللہ. سارے مجمع کی توجہ, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. تو جناب آدم ہے صفی اللہ, جنہیں اللہ نے چن لیا. دیکھیں بالائی آ جاتی ہے نا, دودھ کو زیادہ ابالتے ہیں تو بالائی آ جاتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی؟ انگلش میں کہتے ہیں کریم. وہ جو دودھ پہ بالائی آ جاتی ہے اسے کریم کہتے ہیں. اس کریم کو عربی میں کہتے ہیں صفوت.
اس صفوت کے وارث ہیں. اربوں خربوں لوگ آ جائیں حسین حسین. اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو چنا. چھٹے کام فرما رہے ہیں آدم کو جس اللہ نے چنا تھا اس کے وارث. ایک روک کے جملہ کہتے ہوں جہاں وارث ہوتا ہے وہاں میراث ہوتی ہے. جو پہنچ گئے کے سلام جہاں وارث ہوگا وہاں میراث ہوگی. میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں مثال کے طور پہ یہ ابا میراث ہے میں وارث ہوں. وارث ہی کو چیز ملتی ہے. اللہ نے زمین پہ آدم کو بھیجا پھر اللہ نے خود ہی قرآن پہ فرمایا سَيَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ میری زمین کے وارث ہوں گے میرے صالحین بندے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی پہ سلام کے فوراً بعد ہم سلام کرتے ہیں صالحین بندوں کو. سارا مجمع نہیں ہے. نبی پہ سلام السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے نیک بندوں پہ سلام. تو کون سے نیک بندے جن پہ نماز میں سلام ہے؟ اللہ کہہ رہے وہ وہی تو ہے جو زمین کے وارث ہیں. زمین میراث ہے اہل بیت وارث ہے. ابھی نعرہ نہ لگائیے گا سارے بندے کی توجہ. ساری دنیا میں مولا علی کے القاب چرا چرا کے بانٹے گئے. پہنچ رہے ہیں مولا علی کے القاب چرا چرا توجہ فرما رہے ہیں بھائی مجمع کی توجہ رہے. مولا کے القاب اتنی بے دردی سے بانٹے گئے ہیں. یہ اتنی بے دردی سے تو شادی کا کارڈ بھی نہیں کوئی بانٹتا. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو القاب چرائے اس کو دے دیا اس کو دے دیا سارے القاب بانٹے. لیکن کچھ مولا کے القاب ایسے ہیں کہ کسی نے نہیں چرا سکتے ہی نہیں تھے. اگر کہتے علی نہیں ہے کوئی اور اسد اللہ ہے تو لاتے کہاں سے؟ بھاگنے والوں میں شیر نہیں. کچھ القاب چرانا بھی چاہیں تو کہتے نہیں علی کے پاس سے رہنے دو. شیر نہ آئیں گے کہاں سے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ لوگ خاموش ہیں. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا مجھے مجبور کر رہے ہیں میں موضوع کو اور زیادہ گسترش دے دوں. ایسا نہیں کہ ہمیں مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہ مولانا اپنا کرتا مجھے دے دیجیے. میں کہوں بیٹا کرتا دے بھی دوں نا تو آپ کو پورا نہیں آئے. کچھ لوگ پہنچ گئے بازو لمبے رہیں گے کرتا خود ہی بتائے گا میں اس کا نہیں ہوں. پہنچ گئے ہیں. اگر کسی کو چلے میں جلدی آگے بڑھوں تو اتنے گرام میں کچھ مولا کے القاب کوئی چرا نہیں سکا. جیسے اسد اللہ الغالب ایک مولا کا لقب ہے ابو تراب. میں موضوع سے نہیں ہٹا میں موضوع پہ لا رہا ہوں. ابو تراب مولا کے بڑے بڑے دشمن بھی کہتے تھے ابو تراب آ رہے ہیں. تراب کہتے ہیں مٹی کو. علی ہے ابو تراب مٹی کے بعد. جب مٹی کے بعد علی ہے تو وارث امام مہدی ہوئے. اب پہنچ رہے ہیں آپ چیز
اگر آگے بڑھوں گے تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ. بتانے گرامی جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں مولا حسین. جہاں پہ بھی وارث ہوگا وہاں میراث ہوگی. تو حضرت آدم کی صفوت کے وارث. اگلا جملہ السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ یا نجید اللہ. نجید دوبارہ جسے چن لیا گیا. تو جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم پہلے، ان کے بعد جناب نوح. ساری انسانیت ختم ہو گئی، بس ایک کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے. میں نے صرف اشارہ کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. ایک کشتی میں سوار بچ گئے. تو جناب نوح کو اللہ نے کہا یہ نجی اللہ جسے اللہ نے چنا، بس یہ بچے گا یا اس کی آل. توجہ. تو مولا چھٹے بار فرما رہے ہیں اے نوح کی نجابت کے وارث آپ پہ سلام. سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے واپس آ جائیے. میں آگے نہیں پڑھوں گا، مجبوراً واپس آنا پڑتا ہے. حبیب خدا کی حدیث ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. بڑے بڑے کہہ گئے یہ نہ ہوتے تو ہم چلتے رہیں گے نا. میں آپ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. بتانے کے نام میں جناب کشتی ہے، جناب نوح کی جو کشتی پہ سوار ہوا نا وہ نجات پا گیا. جناب نوح نے کیا کیا تھا؟ ایک مرتبہ سارے جانوروں کو بتایا، سارے پرندوں اور جانوروں کو صرف ایک مرتبہ بتایا. اس تاریخ کو کشتی میں آ جانا، سیلاب آنے والا. ایک آواز پہ سارے جانور آ گئے. 950 سال بلاتے رہے آ جاؤ آ جاؤ. لوگ نہیں آئے. ابھی نہ ڈریے گا، 1400 سال ہوئے ہیں، کروڑوں شیعہ ہیں. توجہ. جناب نوح نے 950 سال بلایا، کوئی نہیں آیا. پیغمبر فرما گئے میرے اہل بیت نوح کی کشتی جیسے ہیں، جو نہیں آئے گا غرق ہوگا. تو غرق ہونے دو. جو آئے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں جہنم میں جائے گا. مولانا صادق علیہ السلام فرمایا اے نوح کی نجابت کے وارث حسین آپ پہ سلام. اب پتہ چلا کربلا سے پہلے نجات کے بڑے راستے تھے، کربلا کے بعد بس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کربلا. سارا مجمع نہیں ہے. لیکن ابھی جناب نوح کے بعد بس ایک کشتی ہی تھی، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا. کربلا کے بعد جو حسینی بنے گا اسے نجات ملے گی، اور اگر کوئی حسینی نہ بنا تو پھر یزیدی رہ جائے گا. جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں سب کو نہیں بول رہا، زیادہ سختی تو نہیں ہو گئی. چلیں گے میرے ساتھ؟ میرا مزاج تو آپ جانتے ہیں، مجھ میں سمجھوتا نہیں ہے. میں جو بولنا ہوتا بول کے ہی جاتا ہوں. بتانے کے نام یہ بھائی کی طرح اگلے جملے پہ غور کر لیجیے. السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم کی خلت کے وارث آپ پہ سلام. سارے انبیاء کو اللہ نے کہا یہ سب میرے عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ابراہیم خلیل ہے. خلیل دوست. پریشان ہوں میں ابھی آگے آ رہا ہوں، رسول خدا سے متعلق پیش کروں گا تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو گیا. ایسا گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ ہے خلیل اللہ، میرا دوست. سب ہے میرے بندے، سب ہے میرے نبی، سب میرے رسول. یہ میری خلت کا وارث ہے، خلت کا. یہ ہے میرا خلیل.
چھٹے امام کہہ رہے ہیں خلیل اللہ کی خلت کے وارث ہے حسین. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. جتنی اللہ کو ابراہیم سے محبت ہے اس سے زیادہ حسین سے محبت ہے. میں بہت جلدی آگے پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. وہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کون فرمانے چھٹے امام کی؟ موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. قرآن کریم میں آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور موسیٰ نے اللہ سے بغیر واسطے کے کلام کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب موسیٰ ہے کلیم اللہ، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں تھا. جناب موسیٰ تھے اور اللہ بس ہم کلام ہوئے. رسول خدا معراج پہ اور مقامات پہ ہم کلام ہوئے، لیکن جناب موسیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں ہے. تیسرا پارہ ہے مجمع کی توجہ. تِلْكَ الرُّسُلُ، رسول جمع رسول کی. یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں سب برابر نہیں. توجہ سارے مجمع کی توجہ. معذرت کے ساتھ سب جملہ کہنے لگے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ جو ہم نے رسول بھیجے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، سب برابر نہیں. سارے رسول معصوم ہیں، برابر نہیں. سارے رسول معصوم ہیں، برابر نہیں. صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہیں، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں قرآن سے مسئلے حل کر رہا ہوں. میں نے اپنے پاس سے توجہ فرما رہے ہیں نا زدان بھائی. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے ابھی؟ جو ہے اگر چلا جائے بہتر ہے. میں آگے اور پریشان کرنے والا ہوں. ادھر گرامی مجمع کی توجہ. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے جناب موسیٰ سے بغیر واسطے کے کلام کیا. اور چھٹے امام فرما رہے ہیں اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. یہ چند افرادی چلنے سارا مجمع نہیں چلے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. جناب موسیٰ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا. حسین وارث ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ڈائریکٹ کلام نہ کریں. توجہ سارے مجمع کی توجہ. میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں. خالق نے خود کہا مولا حسین سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. سورہ فجر کے اختتام پہ اللہ نے خود فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کس حالت میں؟ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی. اب پتہ چلا رضی اللہ اور ہیں، راضیۃ مرضیہ اور ہیں. میں ممنون ہوں، میں محبتوں کا ممنون جس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ سوچ رہے ہیں. میں نے بڑی محنت کی لیکن آپ لوگوں نے مجھے جو محبت دی ہے مجھے خود ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. اللہ نے گرامی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے راضیۃ مرضیہ. میں دلیل دوں گا. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں فرشتہ کہہ رہا ہے. اب تک لگتا ہے فرشتہ کلام کر رہا ہے مولا حسین سے. پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی. لیکن آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ نہیں خود اللہ بول رہا ہے. آیت پیش کر رہا ہوں. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں آ جا. فَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں آ جا. فرشتے کی مجال نہیں کہے میرے بندوں میں آ جا. اللہ خود کہہ رہا ہے
ایک روک کے جملہ کہوں، ساری دنیا جنت کی مشتاق، اے کاش میں جنت میں چلا جاؤں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جو پہنچ گئے ان پہ سلام. دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے کاش میں جنت میں چلا جاؤں. ہر آدمی جنت کا مشتاق، جنت حسین کی مشتاق. پروردگارہ حسین کو لیا، میری قیمت بڑھ جائے. اب میرے جملے پہنچے تھے جانے کے نام. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندے انتظار میں ہیں، میری جنت انتظار میں ہے. لیکن ابھی یہاں خود خالق خطاب کر رہا ہے مولا حسین علیہ السلام سے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اور چنے ماں فرما رہے ہیں موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ کے روح اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام. بہت سے لوگ پہنچ گئے. جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ پیدائشی بیماروں کو شفا دیتے تھے. دم عیسیٰ ہے ذہنوں میں. پیدائشی نابینا ہوتا تو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتی. پیدائشی گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی. پیدائشی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی. مردے کو ٹھوکر مارتے اوم نے رب کی اپنے رب کے اذن سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہی ہے نا جناب عیسیٰ کا معجزہ. ایسا گرامی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دور دور سے جناب مریم جناب عیسیٰ کے پاس آتے ہیں. بچہ بیمار ہے مریم میرے بچے کو شفا دے. توجہ مجمع کی توجہ. جناب مریم بچی تھی 6 برس کی. بوڑھی بوڑھی خواتین بچوں کو لے کے آتی اسے شفا دیتے. عیسیٰ کے پاس دنیا سے لوگ آتے. یہ بیمار ہے نابینا ہاتھ لگائیے شفا مل جائے. مریم و عیسیٰ شفا دے تو مسلمان مان لیتے. فخر مریم، فخر عیسیٰ، حسین و زہرا. دمشق قلندر، دمشق قلندر، کعبے کا گوہر، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر. انبیاء نے پکارا، انبیاء نے پکارا. بجلی کی کڑک میں، بجلی کی کڑک میں، پھولوں کی مہک میں نعرہ حیدری یا علی مدد. کچھ دیر اور چلیے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے نا کہ آپ کے گہوارے سے لوگ آگے کہتے تھے بس ہو جائیں تو شفا مل جائے. اور اگر کسی حسین کے گہوارے پہ فطرس آ جائے. لیکن ابھی مسلمانوں کو تعجب ہونے لگتا ہے کیسے ہو سکتا ہے فرشتے کے پر واپس آ جائیں. ہو سکتا ہے اگر آپ میں بوجھ کم ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آج خدا کی قسم چیلنج دے کہہ رہا ہوں مولا حسین سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے شفا ملتی ہے. لیکن ابھی علم مبارک پہ شفا ہوتی ہے. آپ تابوت پہ آ جائیے شفا مل جائے گا. جھولے پہ آ جائے شفا مل جائے گا. لیکن ابھی یہ جناب سید الشہداء سے نسبتیں رکھنے والی چیزوں کا یہ مقام ہے. نسبت رکھنے والی چیزوں کا یہ سوچے حسین کا مقام کیا ہے. میں بہت دیر سے آگے بڑھوں گا. السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. میں اب چھٹے جملے پہ پہنچا ہوں، وقت تو تمام ہو گیا. بانی کہاں ہے؟ پڑھوں جاری رکھیں. ابھی میرے بھائی میری بہنیں سنیں گے ابھی تھوڑی دیر. ہاتھ جوڑ کے چند جملے سن لیجیے جہاں پہ آپ کہیں گے میں وہیں پہ ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی جناب صادق محمد کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ کے ان کے حبیب اللہ ہونے میں وارث. اب 2 لقب ہیں جو اللہ نے انبیاء کو دیے. ایک ہے خلیل، دوسرا ہے حبیب. خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست. خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے.
جملے پہنچ گئے. خلیل یعنی جناب ابراہیم اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے. حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے. حبیب یعنی محبوب. اللہ فرما رہا ہے سب کی محبتوں کا مرکز میں ہوں, میری محبتوں کا مرکز محمد ہے. اور حبیب خدا نے منبر رسالت پہ مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ اٹھا دے گا, اللہم انی احب حسینا فاحب من احب حسینا. پروردگارا مجھے حسین سے محبت ہے, تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ کی محبتوں کے مرکز ہے حبیب خدا. حبیب خدا کی محبتوں کے مرکز حسین. میرے جملے پہنچ رہے تھے نا. حبیب خدا کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ہے, جس سے رسول خدا اتنی محبت کرتے ہیں. اگر کوئی اسی سے بغض رکھے تو کہنا پڑے گا نا اسی کے بے شمار ہے. میں نے نام نہیں لیا تو پرچہ تو نہیں بنتا. روک کے یہاں پہ جملہ کہتا ہوں کیونکہ ابھی پاکستان میں مجھے کچھ لوگوں نے نوجوانوں نے دکھایا, میں سوشل میڈیا فالو نہیں کرتا بہت زیادہ, تو کسی نے دکھایا کہ پاکستان میں ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ یزید کو رضی اللہ مان لیا جائے. تھوڑا سا محبت تو دیتے ہیں. اور وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں, ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ نہیں یزید کو رضی اللہ مان لیا جائے. یزید ایک مفتی صاحب نے خواب میں بھی دیکھ لیا, نام مجھے نہیں پتا ان کا, داڑھی پیٹ تک تھی, تو وہ کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا یزید کو. یزید نے مجھ سے, میں نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے کیا کیا, کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا, لوگوں سے کہ مجھ پہ لعنتیں بند کر دیں. مجھے تعجب ہے انہیں خواب میں بھی یزید ہی نظر آتا ہے. عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یزید کو تو ہم بخشنے والے ہیں. اچانک مجھے بھی شعر یاد آ گیا, میرا بھی سن لیجیے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ بس بھائی آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں, میں ابھی کافی مدت کے آ رہا ہوں. جوش دلا رہے ہیں آپ حضرات. اور ذرا گرامی, اب یہ پاکستان میں ایک صاحب نے ٹرینڈ چلا کے نہیں, 2 شہزادوں کی جنگ تھی کربلا. چلو میں نے مان لیا 2 شہزادوں کی جنگ تھی, تو بتاتے کیوں نہیں ہو ایک جہنم کا شہزادہ تھا, دوسرا جنت کا شہزادہ. میرے جملے پہنچ گئے, بس میرے لیے کافی ہے. ذرا گرامی, میں ایک روک کے جملہ کہوں گا, یہ میرے اپنے مزاج کا ہے. ذرا گرامی, یہ جتنے بھی افراد آج یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں یزید تو بخشا نہیں جائے, یزید پہ تو لعنتیں ہوتی رہیں, لیکن جو
جو یزید کا دفاع کر رہا ہے وہ اپنا شجرہ مشکوک کر رہا ہے. اور وہ مفتی صاحب اگر زندہ ہیں جن کا کلپ چل رہا ہے, نوجوانوں نے دکھا کے بھڑکا دیا مجھے, اب وہ ان مفتی صاحب کو بھجوا دے دوں اگر تمہیں فرصت ملی نا مرنے کے بعد عذاب سے. میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے بھائی, آپ جتنا مرضی چاہے کہیے گا. اب وہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے خود یزید سے پوچھا اللہ نے کیا کیا, تو یزید نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اگر اتنا بڑا قتل اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو وہ چھوٹے سے سید کو ایک لعنت معاف نہیں کر سکتا. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے جتنا اس وقت جوش دلانے میں خود مجبور ہو رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ابھی ایک جملہ کہہ دوں میں ان سے. مجلس میں تقرب یہاں بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, اے منکر اقرار علی ولی اللہ, تحریر نجف چوبنے کتے نہیں. لیکن ہم نے ابھی یہ بڑی انہوں نے کوشش کی ہے, ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے یزید, دیکھیں یزید ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیں سارے کے سارے مسلمانوں نے لکھا, میں سب جملے کہنے لگا مجھے آپ لوگوں نے بھڑکا دیا, خدا کی قسم میں بڑا کنٹرول کر رہا تھا. لیکن ابھی ساری دنیا کہتی ہے حسین کے قاتلوں پہ لعنت, کہتی ہے کہ نہیں کہتی حسین کے قاتلوں پہ. اگر حسین, دیکھیں جوانان جنت کے سردار دو ہیں, حسن و حسین. اگر حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت ہے تو پھر حسن کے قاتلوں پہ لعنت نہیں ہے. اور اگر حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے تو علی و فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت نہیں ہے. تم یہاں روکو گے, کہاں کہاں روکو گے؟ بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں, وقت تو گزر گیا ہے. السلام علیکم یا وارثا امیر المؤمنین ولی اللہ, اے امیر المؤمنین کے ان کے ولی اللہ ہونے میں وارث, آپ پہ سلام. بھائی تفسیر کے وقت نہیں ہے. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا ابن علی المرتضی, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ. یہاں 4 نام لیے گئے ہیں, تو مولا علی جناب سیدہ کے ساتھ نام لیے کیونکہ ماں باپ ہیں, اور کیونکہ رسول خدا کا نام لیا تھا تو جناب خدیجہ کا بھی نام لیا گیا. اسی پہ تمام کروں گا, تفسیر کے وقت نہیں, زندگی نہیں موقع ملا کسی اور مقام پہ. اس جملے کو غور سے سن لیجئے گا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا کہا گیا, جناب سید الشہداء کو کہا خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے آپ پہ سلام. جناب ختمی مرتبہ کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا, جنت پہ گیا, تو 14 محل چھوڑ کے آیا تھا. 14 کے محل کے ساتھ ساتھ رسول خدا, علی مرتضی, فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ, حسین, 12ویں امام تک. اب جب میں گیا تو میرے محل کے ساتھ ایک اور محل بنا ہوا تھا. محل موتیوں کا تھا, نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے لٹکا تھا, ہوا میں معلق تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل ہے؟ کہا خدیجہ الکبریٰ کا. میرے جملے پہنچ گئے.
سب مل کے جواب دیتے ہیں. جو فرما رہے ہیں سزانے جناب سزانے کے نامی کیا کیا جناب سید الشہداء نے؟ سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچایا. ابھی تو سب کے وارث ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سزانے کے نامی نہ کوئی حضرت آدم کو مانتا، نہ کوئی حضرت نوح کو مانتا، نہ کوئی حضرت ابراہیم کو مانتا، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ رسول خدا، نہ کسی کو کوئی نہ مانتا. اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو لوگ کہتے جب حسین ہی نے بیعت کر لی تو ہم کیوں مانے انبیاء کو؟ خدا کی قسم لوگ اللہ کو بھی نہ مانتے. لوگ کہتے جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا اور حسین ہی نے بیعت کر لی تو ہم اللہ کو کیوں مانے؟ اگر آج لوگ کہہ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ حسین ابن علی کے کربلا میں جانے کا نتیجہ ہے. حاجی مکے جا رہے تھے، حج بچانے والے کربلا جا رہے تھے. حج کرنا آسان، حج بچانا یہ حسین ابن علی کا کام ہے. حضرت کہ ابھی تفسیر کا وقت نہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے مولا نے. آج دین ہے تو مولا حسین کے صدقے میں، یہ عزاداری ہے تو جناب زینب کے صدقے میں. میرے برادران میں بانیان مجلس نے کہا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی آپ سے درخواست ہے دعا کریں کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عنایت فرمائے. بس بھی زیارت بندی ہوگی میرے ذہن میں تشابہت ہو، بس میں زحمت دوں گا. یہ اتنی قربانی جب آپ پڑھتے ہیں نا جناب علی اکبر کی زیارت تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول، اے علی اکبر آپ رسول خدا کے بیٹے، آپ مصر، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے، آپ مصر، آپ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، آپ مصر، آپ حسین شہید کربلا کے بیٹے ہیں. آج رونے میں بخل نہ کیجیے. آپ جانتے ہیں جب حلب میں، شام کا بہت بڑا شہر ہے دمشق کے علاوہ حلب، آج بھی وہاں عیسائی بہت زیادہ. جو کبھی کوئی زیارت پہ گیا ہو تو اسے معلوم ہوگا ابھی بھی 30-40% عیسائی ہیں. اس زمانے میں عیسائیوں کا شہر تھا. جیسے ہی اسیروں کا قافلہ حلب پہنچا تو عیسائی سب دیکھنے لگے. مولا سجاد نے آوازی بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دی جائے. لوگ آپ کے سر اقدس کو دیکھیں، میری پھوپھیوں کو نہ دیکھیں. مولا نے قرآن کی تلاوت شروع کی. عیسائی چیخ چیخ کے کہنے لگے وہ لوگوں دیکھو سر قرآن پڑھ رہا ہے، نیزے پہ سر بلند ہے. سب مجمع جمع ہونے لگا، مرد و زن جب سب جمع ہونے لگے ایک بوڑھی عیسائی خاتون نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. اس بوڑھی خاتون نے دیکھا کہ خوبصورت سر ہے. سر جناب علی اکبر کا تھا. جب اس نے دیکھا تو دیکھتی چلی جا رہی ہے، ایسے ایسے سر کاٹ دیے گئے. جناب لیلا نے دیکھا کہ کوئی میرے بیٹے کو دیکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا مائیں بڑی تڑپتی ہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. جناب لیلا آگے بڑھی، کہا کیا بات ہے، اس سر کو اتنا زیادہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی. اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے یہ سب نہ دیکھا ہو. جناب لیلا تڑپنے لگی، نہیں ماں زندہ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنے والا ہوں. میں شاید پوری شہادت جو جملے پڑھوں گا بس اسی پہ اکتفا کیجئے گا. آپ جانتے ہیں نا جناب علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے برچھی لگنے پہ مولا حسین بلند آواز سے روئے. حضرت سکینہ بنت الحسین نامی ہے، میں نے اپنے بابا کو پہلی مرتبہ بلند آواز سے روئے. چوتھے ماں فرماتے ہیں جب میرے بھائی علی اکبر پہ رویا کرو، میرے بابا پہ رویا کرو تو ایسے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جب ہم روتے تھے ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس
مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میرے گلے میں طاقت نہیں، میں بہت جاگا ہوں، جو ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھوں اسے قبول فرمائیے گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ظہر کے بعد مولا حسین کی خدمت میں کہا، بابا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ جہاد واجب ہے، واجب سے معصوم نہیں روک سکتے۔ مولا حسین نے روکا نہیں، کہا بیٹا اجازت ہے، لیکن بیٹا ذرا پھوپھی سے، ماں سے اور بھائی سے ودا کر لیجیے گا۔ یہ واحد شہید کربلا جنہوں نے 4 سے ودا کیا، پہلے مولا سے اجازت لی، میں ساری ودائیاں پڑھوں گا، اگر آپ میں برداشت ہوئی تو شہادت۔ ایک مرتبہ آئے اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اگر دیکھ سکے تو بیٹر دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ ہاتھوں سے چومنا شروع کیا جناب علی اکبر، ہاتھ سے چومتے ہوئے پیشانی پہ آئے، جیسے ہی پیشانی کو چوما آنسو بہنے لگے۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد کا امتحان سخت ہے، جناب ایک بار سوچ رہے ہوں گے میں تو شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں گا، بھائی شرابی کے دربار، کوفہ و شام کے بازار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے بھائی کو دیکھا، سوچا مصائب کو، آنسو بہنے لگے، جیسے مولا سجاد کی پیشانی پہ آنسو گرے، مولا سجاد نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے کہ آپ اتنا مجھے چوم رہے ہیں؟ جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، بقی ابونا وحیدا غریبا عطشانا مظلوما، ہمارے بابا غریب غربت کے عالم میں تنہا رہ گئے ہیں، بابا بڑے پیاسے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، اے سید سجاد میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، میرے بھائی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا ہوں اگر مجھے اجازت ملتی، کہ نہیں بھیا آپ امامت کے وارث ہیں، بس بھائی میں کیسے پیش کروں؟ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو خدا حافظ کہا، الوداع کہا، آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس، پھوپھی اماں اجازت ہے میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے جناب علی اکبر کو گلے سے لگایا، بلند آواز سے رونے لگی، کہنے لگی واہ علی اکبر، لگتا تھا جناب علی اکبر کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، بی بی اتنی بلند آواز سے رو رہی تھی۔ بس بھئی میں نہیں پڑھتا، جناب لیلا کے پاس آئے، اجازت لی، جیسے بھی اجازت ملی، ایک رو کے جب نہ کہوں، اگر دیر سے بیٹا گھر آتا ہے، کتنی مرتبہ ماں دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، اور اگر جوان بیٹا کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں، اماں اب میں واپس نہیں آؤں گا، اماں بابا میرا لاشا اٹھا کے لائیں گے، ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ بس بھئی حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، یا حمید ابن مسلم جو بھی کہہ لیجئے، وہ کہتا ہے میں نے واحد شہید کربلا دیکھے جناب علی اکبر، جب بھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، خیمے کا پردہ پھر اٹھا پھر گر گیا۔ میں نے حسین سے پوچھا، حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا جب بھی باہر آنا چاہتے کبھی ماں لپٹ کے روتے ہیں، کبھی پھوپھیاں کبھی بہنیں، علی اکبر مت جائیے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ہائے علی اکبر۔ امیر کہتا ہے میں نے خود دیکھا، مولا حسین خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کی کلائی کو پکڑا اور ایک مرتبہ بیویوں کو روکا کہ آنے دو علی اکبر کو، دعو ہو، ایک مرتبہ عربی کے سارے جملے بھی پڑھوں گا، باہر لے کے آئے، اگر دیکھ سکے سب سے درخواست سے مل کر دیکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا عرب میں دستار بندی ہوتی ہے، 7 برس کے جناب علی اکبر پھوپھیوں نے دستار بندی شروع کی، مولا حسین کو حسرت رہی کبھی میں بھی دستار باندھوں، لیکن جب دستار باندھی جس دن شہادت تھی، کہا بیٹا میں دستار آپ کے سر پہ باندھوں گا، جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے، مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ۔ ایک مرتبہ جوان بیٹے کو دستار باندھی، انا للہ پڑھ کے
مولا جانتے ہیں بیٹا چل کے جائے گا، چل کے واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں جلدی جلدی پیش کروں. ایک مرتبہ والا حسین نے فرمایا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہے. میرے بہت سے مصائب کے جملوں کو بہت سے شعراء نے نوحے میں بھی لکھا ہے، سلام میں بھی لکھا. ہاتھ جوڑ کے یہ جملے پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر سوار ہوئے، میں نے دوبارہ اسی سال مقاتل میں تحقیق کر کے یہ جملے دوبارہ تلاش کیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لگام میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو آگے بڑھایا. کچھ ہی دور گئے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا بابا کو چہرہ دکھا دو. جیسے ہی مڑ کے دیکھا ایک مرتبہ آواز دی بابا میرے پیچھے مت آئیے. بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ میرے بابا میرے پیچھے پیچھے آئے. کہا علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو سمجھ میں آتی میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے حسین کے کلیجے پہ. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اس سے آگے نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھ پہ بالکل طاقت نہیں، پڑھا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے حملہ کیا. حملہ کر کے جب ایک مرتبہ 120 سواروں کو فنار کیا، جناب سید الشہداء نے در خیمہ پہ دیکھا کسی بیوی کے قدم نظر آ رہے ہیں. مولا سمجھ گئے جناب علی اکبر کی ماں ہے. مولا نے ایک جملہ کہا لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا خیمے میں جا کے دعا کیجئے. میں سوچتا تھا مولا نے کیوں کہا جناب لیلا سلام علیہا سے کہ آپ خیمے میں چلی جائیے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مولا نے کہا میں تو سینے میں برچھی لگے گی، علی اکبر کو تو برداشت کر لوں گا. لیلا جب بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھیں گی برداشت نہیں کر سکیں گی. ایک مرتبہ فرمایا لیلا دعا کیجئے. بس بھائی آخری جملہ، اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. سارے مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ جناب لیلا نے سر سے چادر اتاری، بالوں کو بکھرایا، مسلح بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا کہ یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی حاجرہ. اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. نہیں کہا مجھ سے ملا دے. جانتی تھی مولا کو زیادہ محبت. اب سمجھ میں آیا جناب علی اکبر واپس کیوں آئے تھے. ماں کی دعا قبول ہوئی تھی. جیسے واپس آئے مولا حسین علیہ السلام سے کہا بابا اگر میں نے پانی پیا ہوا ہوتا میں ان اشقیاء کو بتا دیتا میں علی کا پوتا ہوں. بابا میں نے اتنے افراد کو فنار کیا لیکن بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے. خدا کی قسم مقتل میں نے متعدد جگہ پڑھا. مولا حسین نے کہا علی اکبر میری زبان منہ میں لے لیجئے شاید آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے. مولا نے جیسی زبان دی جناب علی اکبر پیچھے ہٹے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. بس میں آخری مرتبہ جناب علی اکبر میدان میں گئے. آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا. جناب علی اکبر نے آخری حملہ کیا. عمر سعد نے کہا حسین ابن نمیر علی کو گرا دے. اس نے برچھی ماری، سینے میں برچھی لگی. ایک شہید کربلا جنہوں نے مولا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید کربلا نے کہا مولا مدد کو آئیے. خدا کی قسم ہر شہید نے کہا مولا مدد کو آئیے. جناب قاسم نے کہا چچا جان مدد کو آئیے. اور محمد نے کہا مامو جان مدد کو آئیے. جناب عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، میرے بازو نرم ہو گئے، مدد کو آئیے. لیکن واحد شہید کربلا جناب علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلایا کیونکہ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے. باپ سے برچھی نہیں نکالی جائے گی. بس ایک مرتبہ کا بابا میرا آخری سلام. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. میں 2 منٹ بیٹھے رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَقُولُونَ
ہوئے ہیں طلبو دو دعا کے جملے بس ہاتھوں کو طلب کیا آپ نے حضرت علی اکبر کا سر اقدس نیزے پہ تو نہیں دیکھا ہائے جناب لیلا ہائے جناب لیلا پروردگار آبانی مجلس کو اولاد نصیب فرمائے آئے بھائی میری بہنیں جو رو رہی نا میں ان سے جملہ کہوں سنیں گے میرے بھائی جناب سید الشہداء جب لاشیں میں آئے تو علی اکبر کو پکار رہے تھے میرا دل کہتا ہے نہیں اپنے بابا کو بلا رہے تھے بابا جواب